الشیطان الرجیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا نبی اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمہ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہمارے چوتھے پارے کا لاسٹ سبق ہے اور ایک ہی آیت ہے، یعنی میں حیران ہوں دیکھ کے کہ 23ویں آیت جو ہے صرف وہی ایک رہ گئی ہے اور تھوڑی طویل ہے، اور اسی ایک آیت پہ ہی یہ پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ آگے والمحصنات سٹارٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹیسٹ آخری پاؤ کا 3 دن دے دیں گے، کیا نام ہے، جمعرات تک، اور جمعے کو ٹیسٹ رکھیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھی تیاری کیجیے، 3 دن کافی ہیں، چوتھا دن آج کا بھی ہوگا، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو پچھلی ساری ریکارڈنگز نکال کے سنیں اور سن کے اس کے کچھ ہنٹس پوائنٹس بنا لیں، تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن کم از کم 2-3 بار رپیٹ تو کریں لیسنس کو۔ رپیٹ کرنے سے سارا ایک مرتبہ ریوائز ہو جاتا ہے اور آپ اچھے طریقے سے آنسر دے سکیں گی، نہ کہ تکے لگا کے۔ اگر آپ اینڈ پہ سارا ایک مرتبہ ریوائز نہیں کرتی تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس کا پورا اہتمام نہیں کیا ٹیسٹ کا، جبکہ یہ ہمارے فائدے کی ہی بات ہے۔ ایک تو احکامات کی روین اچھی ہو جائے گی، کوئی چیز مس ہو گئی ہے ذہن سے تو وہ بھی یاد آ جائے گی، اور اگر آپ اس کے ہنٹس بنا کر لکھ لیں گی تو اور پکا ہو جائے گا، اچھا ازبر ہو جائے گا، وہ حکم آپ کو کبھی بھی نہیں بھولنے والا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ آخری آیت شروع کرتے ہیں، پارہ نمبر 4 کی، سورہ نساء آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں یعنی رضاعت میں تمہاری بہنیں ہیں، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں،
وربائبکم اللاتی اور تمہاری وہ بیٹیاں جنہیں تمہیں فی حجورکم من نسائکم جو تمہاری زیر پرورش ہیں تمہاری ان بیویوں سے، تم اللاتی دخلتم بہن جن سے تم صحبت کر چکے ہو، ان تمہاری بیویوں کی پہلی بیٹیاں جو ہیں یعنی جو تمہاری زیر پرورش ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم ان عورتوں کو طلاق دے کر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، اور تم من اسلابکم تمہاری وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حلال نہیں، الذین من اصلابکم جو تمہارے نسل سے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حلال نہیں کہ تم دو بہنیں جمع کرو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو پہلے گزر چکا، ان اللہ کان غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے وطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ پھر اگر تم ان عورتوں سے صحبت تم نے نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے جو تمہارے پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو دور جاہلیت میں گزر چکا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا ہے ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے جن سے نسب اور نسل کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن کے ساتھ رضاعت کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ رضاعت کہتے ہیں جی دودھ شریک، یعنی جو ایک ہی ماں سے مختلف بچوں نے دودھ پیا ہے، یعنی خالہ نے بھی اگر دودھ پلا دیا ہے تو اب خالہ کے جتنے بچے ہیں وہ سب اس بچے کے لیے جس نے دودھ پیا ہے اس کے لیے وہ سب رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ تیسری قسم وہ ہے جن کے ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا، اس کو عربی میں مساہرت کہتے ہیں، یعنی سسرالی رشتے داریاں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نسبی رشتوں کی حرمت بیان کی، پھر رضائی رشتوں کی حرمت بیان کی، اور پھر نکاح کے رشتوں کی وجہ سے حرمت بیان کی۔ ہم بھی اسی ترتیب کے ساتھ احادیث اور فقہا کے حوالوں سے ان رشتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلا ہے جی نسبی محرمات۔ محرمات یعنی وہ محرم خواتین جن سے نکاح کرنا حرام ہے، نسبی خواتین ہیں۔ محرمات نسبیہ میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں ہیں، ان سے نکاح کرنا، صحبت کرنا، کسی قسم کا بھی کوئی شہوانی عمل کرنا دائماً حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ماؤں میں جو ہے
دادی بھی آئے گی، دادی، پڑ دادی، نانی، پر نانی، اور ان سے بھی اوپر کی دادیاں نانیاں سب اسی میں نسب میں داخل ہو جائیں گی۔ بیٹوں میں، بیٹیوں میں اس کی اپنی بیٹی، اس کی پوتی، پڑ پوتی، اس سے نچلے درجے کی بیٹیاں سب داخل ہیں۔ اور بہنوں میں اینی بہن یعنی سگی بہن، اور الاتی بہن بھائی باپ کی طرف سے ستیلی بہن، خیافی بہن ماں کی طرف سے ستیلی بہن، یہ سب داخل ہوں گی۔ اسی طرح بھتیجوں اور بھتیجیوں میں بھی ان سے نچلے درجے کی بھی سب داخل ہوں گی۔ اور پھوپھیوں میں اس کے باپ کی اینی بہن، الاتی بہن اور اخیافی بہن داخل ہیں۔ اینی بہن سے مراد سگی بہن، الاتی بہن سے مراد جو باپ کی طرف سے سگی ہو، اور اخیافی بہن جو ماں کی طرف سے۔ اسی طرح اس کے باپ اور دادا کی پھوپھیاں اور اس کی ماں اور اس کی نانی کی پھوپھیاں بھی داخل ہیں، اور ان سے اوپر کے درجے کی بھی۔ اور جو سگی اور باپ کی طرف سے پھوپھیاں ہیں ان کی پھوپھیاں بھی آگے سے حرام ہیں، اور اخیافی یعنی ماں کی طرف سے جو پھوپھی ہے ان کی بھی آگے سے پھوپھیاں جو ہیں، پھوپھی اخیافی پھوپھی کی پھوپھی بھی حرام ہے۔ جی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اخیافی پھوپھی کی پھوپھی حرام نہیں ہے، یعنی باپ کی اخیافی بہن کی پھوپھی۔ اور خالاؤں میں ماں کی سگی بہن، ماں کی الاتی بہن اور ماں کی اخیافی بہن سب حرام ہیں۔ اور سگی خالہ اور سگی خالہ کی خالہ اور اخیافی خالہ یعنی ماں کی طرف سے جو خالہ ہے اس کی بھی خالہ حرام ہے، البتہ الاتی خالہ کی خالہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ رضائی محرمات جو بیان کیے گئے ہیں، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک بیان کر رہے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو ولادت کی وجہ سے حرام کیا ہے ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کیا ہے۔ سیم وہ سارے رشتہ داریاں اس میں بھی جو رضائی پھوپھی ہے، رضائی خالہ ہے، رضائی بھتیجی ہے، بھانجی ہے، وہ سب رشتے جو ہیں اس میں حرام آئیں گے، جیسے کہ نسبی رشتوں میں جیسے آیا ہے حرام، اسی طریقے سے جو رشتہ نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ قول ہے، ترمذی شریف کا۔ امام مسلم بیان کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میرے پاس نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، آپ پر وہ بڑا شاک گزرا اور میں نے آپ کے چہرے پر غضب کے آثار دیکھے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے رضائی بھائیوں کے بارے میں غور و فکر کرو، کیونکہ رضاعت اس مدت میں ثابت ہوتی ہے جب صرف دودھ سے بھوک مٹے، یعنی جو عرصہ دودھ پینے کا ہے بچے کے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مدت 2.5 سال کی ہے، کہ 2.5 سال کے عرصے کے اندر اندر اگر جس نے دودھ پیا ہے اس عرصے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد کی عمر کی نہیں ہے۔ رشتہ نکاح کے سبب سے جو محرمات ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ محرمات 4 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 بیویوں کی مائیں اور ان کی دادیاں اوپر کے درجے میں ہیں۔ نمبر 2 بیوی کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولاد آگے سے، وہ بھی سب محرم میں آئیں گی۔ بیٹے کی بیوی، پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی خواہ نیچے درجے کے میں ہوں۔ نمبر 4 ہے باپ اور دادا کی عورتیں
خواہ وہ الاتی ہیں یعنی باپ کی طرف سے ہیں یا احیافی ہیں یا ماں کی طرف سے ہیں، سب عورتیں دائمن حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ اور تم پر حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم دو بہنوں کا نکاح ایک نکاح میں ان کو جمع کرو، یہ حرام کر دیا گیا ہے سوائے اس کے جو گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اور بھی کچھ رشتے فرمائے ہیں بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابو داؤد شریف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا اس کی پھپھی پر نکاح نہ کرو، اور نہ پھپھی کا اس کی بھتیجی پر نکاح کیا جائے، اور نہ کسی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے، اور نہ خالہ کا اس کی بھانجی پر نکاح کیا جائے، اور نہ رشتے میں بڑی کا چھوٹی پر اور نہ رشتے میں چھوٹی کا بڑی پر۔ یہ پہلے جملوں کی تاکید ہے۔ اس نکاح کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رحم کے رشتے ہیں اور سوکنوں میں عداوت اور جلاپا ہوتا ہے۔ سو اگر دو بہنوں یا خالہ بھانجی دونوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا جائے تو یہ صلہ رحمی کے منافی ہے۔ دو بہنوں کو نکاح میں نہ جمع کیا جائے، خواہ وہ نسبی بہنیں ہیں یا رضائی بہنیں ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ عورتوں میں سے جب بھی ایک مرد کو فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ ایک عورت اور اس کی نسبی رضائی پھوپھی یا خالہ کو ایک عقد میں جمع کرنا جائز نہیں۔ بات یہی کلیئر ہوگی، دو سگی بہنیں ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، اسی طرح سگی پھوپھی اور اس کی بھتیجی دونوں ایک نکاح میں نہیں آ سکتی۔ پھوپھی بڑی ہے اور بھتیجی چھوٹی ہے، یہ جو کہا گیا نا، نہ رشتے میں بڑی کا چھوٹی پر اور نہ رشتے میں چھوٹی کا بڑی پر، یعنی اسی طرح بھانجی کا خالہ یعنی خالو کے ساتھ نکاح یا پھوپھی کا جو ہے اس کا نکاح بھتیجی کے شوہر سے یہ ممکن نہیں ہے، نہ بھتیجی کا پھوپھی کے شوہر سے پھوپھا کے ساتھ، یعنی یہ بھی محرموں میں ہی شمار ہو جائیں گے۔ نہ خالو کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی پھوپھا کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور اسی طرح پھوپھی کا بھی اپنے بھتیجے کے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کا بھانجی کے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح کے اتنے معاملات ہیں کہ آج تقدس کے رشتوں کا کوئی تقدس نہیں رہا آپس میں، اور ان کی کوئی حرمت نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہی جو پردے کے احکامات آئے ہیں ہم وہ پردہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر انہی بے پردگی کا وبال ہے۔ مثلا ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی دونوں کزنوں کا آپس میں پسندیدگی ہے، تو لیکن ہوا یہ کہ کہیں غلطی سے جی دودھ پلا دیا تھا بچے کو دودھ پلا دیا تھا یا اس بچی کو دودھ پلا دیا تھا، تو دودھ پلا دینے کے بعد اب وہ کیا کر رہی ہیں، اب کسی اور مذہب میں داخل ہو کے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں سے ہمیں اس کے بارے میں حکم کا پتہ چل جائے کہ یہ دودھ پلایا تھا، چھوٹی عمر میں تھیں اور دودھ پی لیا تھا، تو آیا اب کیا حکم ہے۔ اب وہ جو غیر مذہب والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی 3 سے 4 قطرے 5 قطرے پی لی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا، جبکہ ایسا کوئی حکم کوئی معاملہ ہم نے کسی حدیث میں بھی نہیں پڑھا۔ بات صرف یہ ہے کہ اگر ان کے پیچھے چل پڑیں گے جو غیر مقلد ہیں تو پھر کیا معاملات ہوں گے۔ ہمیں تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مذہب کے پیچھے ہیں کہ جو فقہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں انہی کو فالو کرنا چاہیے۔ دو کشتیوں کے سوار نہ ہوں، نہ اپنے مطلب کے لیے اپنے جو ہے نفس کے لالچ کے میں آ کر کسی اور کی طرف ہم اپنا منہ کر لیں۔ اللہ معاف فرما دے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے کہ اس طرح حرام کے مرتکب ہیں، اور ایسے بچے یعنی
پہلی بات تو غلطی یہیں پہ تھی کہ وہ یہ ظاہر کرتی کہ یہ رضائی بہن ہے ان کی، جس بچی نے دودھ پی لیا ہے یا جس بچے نے دودھ پیا ہے اس کو بارے میں بتایا جائے یہ رضائی بھائی ہے، اور جب اس بات کو چھپا لیا جائے تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پکڑ کا باعث ہی ہے کہ چھپانے کا ہی وبال ہوا کہ اس کے بعد انہیں دو کزنس کے درمیان پسندیدگی ہوئی اور نکاح ممکن نہیں تھا، کیونکہ دونوں کی رضاعت ہو چکی تھی، رضائی بہن بھائی تھے دونوں۔ اللہ پاک ہمیں ان حدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان حدوں سے باہر نکلنے والے نہ بنیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں شرم و حیا کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ نہیں جی، جمعے کا ہم نے ٹیسٹ رکھا ہے۔ آپ سب باجیوں سے پھر درخواست کرتی ہوں، سب باجیاں جیسے ہم کسی شادی کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہم دنیا کے کسی معاملے کے لیے بھی کسی سفر پہ نکلنا ہے ہم پوری تیاری کرتے ہیں، تو ظاہری ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، تو اب ہم وہ کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے لیے یہ کیوں ہے کہ چاہے 3 چھٹیاں دی جائیں یا 4 دی جائیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کے ٹیسٹ میں 8 سوال غلط ہیں، 10 سوال غلط ہیں، تو اس کا مطلب صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے دنیاوی معاملات کے لیے تو وہ کوشش کرتے ہیں بھرپور، لیکن اللہ کے لیے جو ہے، جو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سے جڑے ہیں، اس کے لیے جو ہم نے اپنے ظاہری تقاضے پورے کرنے ہیں وہ نہیں کر رہے۔ آپ وہ تقاضے پورے کیجئے اور اپنے لیسن کو غور سے سنیے، سارے ریکارڈنگز نکالیے اور سن کر اس پر ہنٹس پوائنٹس بنائیے اور پھر اپنے ان کوشچن آنسرز کو سولو کیجئے۔ تکے نہ لگائیے کہ ایم سی کیوز کوئی تکے کا کھیل نہیں ہے، یہ قرآن ہے، آپ یہ کوئی سوشل اسٹڈیز کی کتاب نہیں۔ آپ سب سے یہی درخواست کروں گی، خدا را اللہ کے اس قرآن کے ساتھ مذاق نہ کیجیے، پورے اہتمام کے ساتھ، اس کا ادب کے ساتھ جو ہے اس کلام عظیم کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیے اور محبت کا اظہار کیجیے۔ جو اس کلام عظیم سے سچا جڑ جائے گا اللہ پاک اسے عظمتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دنیا کی کوشش تو تھوڑی ہی ہے، لیکن آخرت میں اللہ اس کوشش کا بڑا انعام دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔